اسٹوڈنٹ کی جب ایگزام قریب آتا ہے، اچھا ایگزام کی ڈیٹ پتہ ہوتی ہے، پہلے سے اناؤنس ہوتی ہے، آپ کو مہینہ بھی پتہ ہے، ڈیٹ پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ڈیٹ قریب آنے لگتی ہے ٹینشن بڑھنے لگتی ہے، تیاری بندہ کرتا ہے، راتوں کو جاگ کے تیاری کرتا ہے، پھر ایک ٹرائی کرتا ہے کسی طرح گیسٹ پیپر مل جائے، آئیڈیا مل جائے کون سے کویسچن آئیں گے، پتہ نہیں آپ کے یہاں چلتے نہیں چلتے، پاکستان میں تو 5 ایئرس 10 ایئرس پیپر ہی پہ ہی بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ سوال کیا آئے گا تاکہ میں اس سوال کی تیاری کر لوں۔ یہ ہے دنیا کا پیپر۔ میں بڑی خوبصورت کمپیریزن پیش کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک پیپر وہ ہے جس کی ڈیٹ پتہ ہے، اس ڈیٹ کے قریب آنے پر تیاری بھی خوب کرتے ہیں۔ ایک پیپر وہ ہے جس کی ڈیٹ پتہ نہیں، وہ آج بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایگزام ہے قبر کا ایگزام۔ ہر بندے نے دینا ہے، 3 سوال ہوں گے۔ دنیا کے سوال ڈھونڈنے کے لیے گیس پیپر ڈھونڈ رہے ہیں، کئی ملکوں میں رشوت دے کر پیپر آؤٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آؤٹ ہے پیپر، پہلے سے پتہ ہے 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ فرشتے ہر مرنے والے سے یہ 3 سوال کریں گے، جس نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی وہ تینوں سوال کے جواب دے دے گا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا، من موہنی صورت دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان مبارک شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، جس نے ساری زندگی ان کا نام لیا ہوگا، ساری زندگی نمازیں پڑھ کر، ساری زندگی درود ابراہیم میں انہیں یاد کیا ہوگا، ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کی ہوگی۔ پیارے آقا کا چہرہ دیکھ کر کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، یہ وہ آقا ہے کہ جن کا کلمہ پڑھتا تھا، جن کا امتی تھا، جن کا میلاد مناتا تھا، جن کی سنت پر عمل کرتا تھا، وہ پاس ہو جائے گا۔ اب ذرا کمپیریزن دیکھیے گا، دنیا کا امتحان میں کوئی فیل ہو گیا، کیا ہوگا پرابلم؟ سپلیمنٹری میں بھی فیل ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کلاس ریپیٹ ہوگی نا۔ اینڈ آف دا ڈے کانسیکوینسز کیا ہے فیل ہونے کے؟ آپ 1 سال پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جس امتحان کا نقصان یہ ہے فیل ہونے کا، جس میں آپ 1 سال پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے راتیں جاگ جاگ کر تیاری۔ اور قبر کے امتحان، یا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی، یا کامیاب ہوگا یا شدید ناکام ہوگا، یا تو پاس ہو جائے گا اور پاس ہوتے ہی جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور یا تو فیل ہوگا تو قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اس کی تیاری زیادہ ہے، کرنی چاہیے اس کی۔ تیسری بات، آپ اور میں امتحان دے دیں، مہینوں لگتے رزلٹ آنے میں، ادھر دین اینڈ دیئر ڈیسیژن ہے، اسی وقت فیصلہ ہوگا۔ فرشتے سوال کریں گے اور جس نے صحیح جواب دیا اس کی قبر جنت کا باغ ہو جائے گی۔ سچ بتاؤ، ریئلسٹک ہو کے بتاؤ کہ کس امتحان کی فکر زیادہ ہونی چاہیے؟ وہ امتحان جس کی ڈیٹ ہی پتہ نہیں ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے، پریپریشن تو ہونی چاہیے نا۔ کیا قبر میں جا کر فرشتوں کو یہ کہیں گے کہ میں تو جوان تھا، ابھی تو میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا قبر میں آنا پڑ جائے گا، تو میں پہلے تو اس کی تیاری کرنے جاؤں پھر میرا ایگزام لیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک یہ امتحان ہے، اور ایک قیامت کے دن بھی امتحان ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا، قیامت کے دن اس وقت تک ایک اسٹیپ فارورڈ بھی نہیں کر سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ یہ پیپر بھی آؤٹ ہے۔ تو اب پہلا سوال ہوگا، عمر کس کام میں صرف کی، زندگی کیسے گزاری؟ یہ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ کیسے جواب دے گا کوئی کہ میں نے شراب پی کر گزاری، میں نے جوئے کھیل کر گزاری، میں نے فلمیں ڈراموں میں گزاری، میں نے تو بڑی عیاشی کی لائف گزاری؟ یہ جواب بنے گا۔ سیکنڈ، ایک سیپریٹ کوشچن ہوگا، جوانی کس کام میں صرف؟ جوانی کا ایک الگ کوشچن ہے قیام، حالانکہ عمر کا سوال ہو گیا، مگر اسپیشلی یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں نا جوانی میں چیلنجنگ ہوتی ہے لائف، واقعی چیلنجنگ ہے۔ آؤ نا چیلنج دو شیطان کو کہ اے شیطان تو جتنا چاہے مجھے بہکا لے، میں رحمان کا بندہ ہوں، تیرا بندہ نہیں۔ اور شیطان کو جو جوان چیلنج کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ جوانی کی توبہ کو ولیوں کا شیوا کہا گیا۔ تو بہرحال جوانی کس کام میں صرف کی؟
اچھا لوگ ملتے نہیں ہمیں کہتے ہیں یار جوانی میں تو عیش کر لینے، پھر بڑھاپے میں میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، بڑھاپے میں میں نے نمازیں ہی پڑھنی ہے. تو بڑھاپے تک پہنچنے کی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ تو پہلے یہ بتا دیجیے. کیا جوان نہیں مرتے دیکھے آپ نے؟ کس طرح اچانک دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے. نمبر 3، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، اگلا کدھر خرچ کیا، اور پھر ایک سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. میں نے آپ کو 8 سوال بتائے صرف، جس میں قبر کا امتحان بھی ہو گیا، قیامت کا امتحان بھی ہو گیا. 8 سوال کی تیاری کر لو. یور پیپر از آؤٹ، کسی بھی ٹائم وہ امتحان ہو سکتا ہے، اس کی تیاری میں لائف گزاریں پلیز. اور دعوت اسلامی آپ کو یہ آپشن دیتی ہے. ہمارے پاس بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس ججز آتے ہیں، لائرز آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں. ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا لائف ہے، جو بھی آپ کا جاب ہے، کیپ گوئنگ، مگر اسی کے اندر اس کو ماڈیفائی کریں اور اتنا خوبصورت بنائیں کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے لاکھوں لوگوں سے اچھا بنایا، لاکھوں لوگوں سے اچھی لائف عطا کر دی ہے، اور اس کو کھانے پینے کی بھی اتنی پرابلم نہیں ہے، بڑا لگژری اس کا گھر ہے، سچ بتاؤ اس کو قبر کی فکر زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ یار اللہ نے لائف تو اچھی کر دی ہے، قبر اچھی رہے گی کہ نہیں. ادھر ریلیکس والی لائف ہے، ادھر مارنا پڑے، ادھر پرابلم نہیں ہے کہیں ادھر کیڑے نہ پڑ جائیں. اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے دنیا اچھی کر دی، اب میں اپنی آخرت بھی اچھی کروں. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایک حکایت کے ذریعے ایک بات سمجھاتا ہوں. ہے یہ باقاعدہ حکایت ہے کہ ون آف دا بیوٹیفل لیسن. ایک کنگڈم تھا، ایک بادشاہ تھا، اور اس نے ایک کمپٹیشن کروایا. ہو از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری. ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون؟ بڑا عجیب مقابلہ. لوگ آئے، پریزنٹیشنز دی، اور اس کے وزیر نے آخر کمپٹیشن کے بعد ڈیسائیڈ کر لیا کہ ون آف دا گائے ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری. ایک بندہ چوز کر لیا کہ یہ بندہ ہم نے دیکھ لیا بادشاہ صاحب، اس سے بڑا بے وقوف سارے ملک میں کوئی نہیں ہے. اچھا کنفرم ہے کا کنفرم. تو پھر کیا کیا؟ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک سونے کی ڈائمنڈ کی مالا نکالی اور اس بے وقوف کے گلے میں ڈالی. بادشاہ ہوتے ہیں، عجیب عجیب مقابلے کراتے ہیں. وہ چلا گیا بے وقوف گھر پہ. تھوڑے دنوں کے بعد اسی بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ بہت بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو. یہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ سلامت کے پاس، کہ حضور سنا ہے بہت بیمار ہے، خیریت تو ہے؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں بیمار بھی ہوں، اور اب تو یہ دنیا چھوڑ جانے کا وقت آ گیا. بے وقوف تو تھا ہی. کہتا بادشاہ سلامت کہیں اور جا رہے ہیں کیا؟ کہتا ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، میں نے دیکھا آپ کا محل بڑا عالی شان ہے، بیوٹیفل ہاؤس، لگژری بیڈ رومز، باتھ رومز، یو ہیو بیوٹیفل ڈرائنگ رومز. بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لی؟ بادشاہ نے کہا ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں، سونے چاندی کے زیورات ہیں، یو آر بلینر، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ پیسہ بھجوا دیا؟ اچھا کہتا ادھر تو میں نے 1 روپیہ بھی نہیں بھجوایا. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، خادمائیں، غلام، ہر حکم پر لوگ حاضر، تھوڑے بندے ادھر بھجوا دیے تھی جو آپ کی خدمت کریں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں، یو آر گوئنگ اینی ویئر ایلس. بادشاہ کہتا جا تو رہا ہوں، خادم تو کوئی نہیں بھجوایا. اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ ادھر مال بھجوایا، نہ کوئی خادم ادھر بھجوائے، کرو گے کیا ادھر جا گیا؟ بظاہر تو یہ حکایت ہے، مگر یہ میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے لیسن ہے کہ ہم نے آگے کیا بھجوایا. آپ کو پتا جب انسان کی موت ہوتی ہے نا تو فیملی ممبرز ایک بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا. میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا، اور ہم آگے بھیج سکتے ہیں اپنے اعمال، اپنے نیکیاں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے. یہ مال آگے سمجھ لیں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اپنے اگلے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. مال تو 3 قسم کا ہوتا ہے، کھا کے ختم کر دیا،
پہن کے پرانا کر دیا، یا پھر آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے پہنچا دیا۔ جو باقی بچنے والا مال ہے وہ تو ہے ہی نہیں، تمہارا مرنے کے بعد وارثوں کا مال ہو جائے گا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، میں ان شارٹ صرف یہی سمجھانے آیا، یہی عرض کرنے آیا کہ پلیز دنیا میں اتنا مگن نہ ہو جائیے کہ آخرت بھلا بیٹھے۔ ہم مسلمان ہیں، فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم، ہمارا دوسری زندگی پر ایمان ہے، مرنے کے بعد والی زندگی پر ہمارا بلیف ہے، اور وہ لائف اس لائف سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا تو ایک مختصر اسٹے ہے، 60 ایئرز، 70 ایئرز، 100 ایئرز، پھر تو جانا ہے نا۔ قبر میں کتنے سال رہیں گے؟ آپ تو کیلکولیٹڈ لوگ ہیں، مجھے بتائیں ایک شخص کو 100 سال کا ہی گزارنے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کرم کر دے، ماں باپ کی دعا لگ جائے، گارنٹی تو ایک دن کی نہیں ہے، لیکن چلے مان لیا آپ 100 سال جئیں گے، اللہ نیکیوں والی، صحت والی ہم سب کو طویل زندگی دے۔ اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو گو۔ 100 ایئرز اس کو جہاں جینا ہے وہاں کے لیے زیادہ تیاری ہونی چاہیے، جہاں قیامت تک اکیلے رہنا ہے وہاں کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ سینکڑوں ہزاروں سال سے لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، باہر تو نہیں آئے نا کوئی، میں اور آپ بھی جائیں گے، باہر نہیں آئیں گے، قیامت کے دن آئیں گے، اس قبر میں تنہا ہوں گے ہم، کوئی نہیں ہوگا ساتھ۔ ایسا کر جاؤ میرے بھائیوں کہ قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے، قبر نور علی نور ہو جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، قبر کا حد نگاہ وسیع ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔